بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال الامام الجواد علیہ السلام افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. آج 22 رمضان ہے اور آج کی شب سب سے بڑی شب قدر کہلاتی ہے، جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق پڑھی جانے والی دعاؤں کی بہت تاکید ہے، جیسے اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن ہے، اللہم عجل ولیک الفرج ہے، یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری. اس طرح کے کلمات بہرحال ایک منتظر کی عبادت ہے، منتظر کے حق میں. لہٰذا آپ کوشش کیجئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور یاد کیجئے. اسی مناسبت سے آج کا پیغام جو بہت ہی قیمتی ہے، انتظار سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انتظار سے متعلق ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی گوشے تنہائی میں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ امام بارگاہ ہو، چاہے وہ گھر ہو، یا کسی متبرک جگہ ہو، عبادت گاہ ہو، ہم بیٹھ کر صرف امام کے انتظار کی یہ دعا کرتے رہیں. یہی ہماری ذمہ داری عصر غیبت میں ہے اور کوئی دوسری ذمہ داری نہیں بنتی ہے. آیا یہ انصاف ہے؟ آیا یہ کافی ہے؟ یا واقعاً ایک شیعہ امام زمان ہونے کے لیے اتنا کر لینا ہماری ذمہ داری کو انجام دے لینے کے مساوی ہے؟ ہرگز. امام خمینی اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کر ایک گوشے میں جا کر تسبیح پڑھتے رہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے رہیں. سچائی یہ ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا ایک بزدلی ہے، ایک سستی ہے، ایک کاہلی ہے. چونکہ امام کے ظہور کی دعا جامد دعا ہو، یہ امام کے ظہور کے لیے کافی ہے، چونکہ ظہور متحرک چیز کا نام ہے. اثر ظہور ان میں تحرک ہو، جس میں حرکت ہو، جس میں برکت ہو، جس میں انسان ایک قدم آگے بڑھے تاکہ پتہ چلے کہ کس لیے آگے بڑھ رہا ہے. ہم جا کے ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف دعا کرنے لگے. امام خمینی کی تعبیر کے مطابق ایک سست، ایک کمزور، ایک بزدلانہ جو ہے یہ تصور ہے انتظار کا. یہ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ کر صرف دعائیں مانگیں. ہے گمراہ کرنے والے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تم کچھ نہ کرو، صرف دعا مانگو، امام زمانہ آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. امام خامنئی کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تم کچھ نہ کرو، تم صرف دعا مانگو، امام آئیں گے، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، تمہارا کام صرف دعا مانگنا ہے. تو آیت اللہ خامنئی اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ یہ تصور، یہ خیال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کمرہ تاریک ہو اور اس میں روشنی نہ کی جائے اس انتظار پہ کہ کل صبح ہوگی اور سورج نکلے گا. کیا اس انتظار پہ کہ کل صبح ہوگی سورج نکلے گا کمرے کو تاریک رکھا جائے؟ یہ انصاف ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کل کا سورج تو نکلے گا ہی، آنے والا امام خورشید زمان طلوع کرے گا، دنیا کو منور کرے گا، لیکن اس سے پہلے تاریکیوں کو مٹانے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھانا یہ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ خیال کر کے کہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر سے دعا مانگیں، یہ دعا کافی نہیں ہے. البتہ ہر ایک کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی استعداد ہے، جتنی قوت ہے، اس کے اعتبار سے قدم بڑھانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص اس مقام پہ کسی دعا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص اس مقام پہ ہو کہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص اس مقام پہ ہو کہ امام کے ظہور کو سمجھانے کے لیے ایسے اسباب فراہم کر سکتا ہو کہ دنیا دیکھے کہ جس کے ہم منتظر ہیں، اگر اس کی جھلکیاں ایسی ہیں، اس کے مقدمات ایسے ہیں، اس کے فروعات ایسے ہیں،
تو اصل اور اصول اس کے کیسے ہوں گے؟ یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کے ظہور کے لیے کچھ ایسے قدم بڑھائیں کہ دنیا جس کا ہم عقیدہ رکھ کے تڑپ رہے ہیں، جس کے انتظار میں ہم سب بیٹھے ہیں، دنیا کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی زبانی لقلقہ نہیں ہے کہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا تو ایسا کچھ کرے گا، یعنی ہم جائیں دوسروں کے کام آئیں، ہم دوسروں کے حق میں انصاف کریں، دوسروں کے مشکلات سے اسے نجات دیں، جتنا ہم جس کے انسانی رشتے سے کام آ سکتے ہیں کام آئیں، تاکہ ان کام کے ذریعے سے ہم اسے پیغام دے سکیں کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں، اس آقا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد دنیا میں اسی جیسے نمونے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا جب تک آپ کچھ نمونے سامنے نہیں رکھیں گے، وہ محسوسات جو انسان سے نزدیک ہوتے ہیں، وہ پیغام جو ذہنوں کو یقین دلاتے ہیں، اس پہ انسان مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف آپ دعا پر نہ رکیں، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ، دعا تو افضل عبادت ہے، دعا کے ساتھ ساتھ امام کے ظہور کے متعلق جو آپ کے عقیدتی افکار ہیں، جو حقیقی افکار ہیں، اس کے اسباب فراہم کریں، چاہے دامے، چاہے درہمے، چاہے سخنے، چاہے جس اعتبار سے، جس طرح سے اللہ نے آپ کو توفیق دی، اسباب فراہم کیے، اپنے گھر کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، ملکی پیمانے پر، عالمی پیمانے پر ایسا کچھ کریں کہ دنیا جانے کہ اگر غلام کا کردار ایسا ہے تو جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس آقا کے ہم منتظر ہیں، اس آقا کا کردار کیسا ہوگا۔ تو آئیے عہد کریں آج کی رات میں کہ امام کے ظہور کے انتظار کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کریں گے جس سے امام کے زمانے کی حقیقت سے دنیا آشنا ہو سکے اور مانوس ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah